سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی صلح امیر معاویہ کے ساتھ یوں ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا دو عورتوں کا. وہ دو عورتیں کھیت میں کام کرنے کے لیے آئیں اور دونوں کے پاس اپنا اپنا شیرخوار چھوٹا بچہ تھا. انہوں نے اپنے اپنے بچے کو کھیت کی پک ڈنڈی پر کپڑا بچھا کر سلا دیا اور کھیت کے کام میں مشغول ہو گئیں. جب وہ کام میں مشغول تھیں تو پیچھے سے بھیڑیا آیا، ان دو بچوں میں سے کسی ایک بچے کو اٹھا کر چل دیا. اس پر جب واپس آئی تو ایک کا بچہ ہے اور ایک کا نہیں ہے. تو دونوں جھگڑنے لگی. وہ کہنے لگی یہ میرا بچہ ہے، وہ دوسری کہنے لگی نہیں تیرا بچہ چلا گیا، یہ میرا بچہ ہے. اس جھگڑے کو، اس مقدمہ کو سیدنا داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا گیا. انہوں نے ان کی بات سنی اور عمر میں جو بڑی تھی عورت، اس کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ زندہ بچہ تیرا ہے. وہ جب فیصلہ کرا کہ واپس جا رہی تھیں تو ایک بہت اداس تھی، دوسری بہت خوش تھی. سیدنا سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ سامنے آئے اور ان سے پوچھا بابا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے بابا کریم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا ہے تو بھائی یہی معاملہ ہمیں پیش آیا. آپ نے فرمایا رک جاؤ ہم فیصلہ کریں گے. تو رک گئیں. آپ نے فرمایا چھری لے آؤ. جی. تو چھوٹی جو ہے نا وہ چونکی اور کہنے لگی کیوں؟ اب آپ یہاں پر ذرا غور فرمائیں کہ جب آپ نے چھری کا فرمایا تو سب سے پہلے کون سی خاتون یا کون سی عورت چونکی ہے جی اور گھبرائی؟ جی ہاں، جو چھوٹی تھی نا عمر میں وہ گھبرا گئی. اس نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ میں اس بچے کے دو ٹکڑے کروں گا، آدھا تجھے دوں گا اور آدھا اسے دوں گا. تو وہ فوراً عرض کرنے لگی حضور آپ اس کے ٹکڑے وکڑے نہ کریں، میں اپنا حق اس بڑی کے سپورٹ کرتی ہوں، اس کو دینے کے لیے تیار ہوں. تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بی بی یہ بچہ تیرا ہے اور تو لے جا. اب اس مقام پر اس حدیث کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنائی اور ہماری سیاستہ میں موجود ہے، یہ سنا کر میرے آقا نے اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکالا، جبکہ کوئی بات سنانا حکمت سے خالی نہیں ہوتا. میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اگر داؤد علیہ السلام کے فیصلے کے بعد جو فیصلہ سلیمان علیہ السلام نے کیا تھا کہ میں اس کے دو ٹکڑے کرتا ہوں، بی بی نے کہا نہیں کریں، میں اپنا حق اس بڑی کو دیتی ہوں. وہ بڑی اگر یہ بچہ لے جاتی اور بظاہر چھوٹی راضی بھی تھی، خود سپرد کر رہی تھی اس بچے کو، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ جو چھوٹی ہے اس کو وہ بڑی عورت پسند تھی؟ کیا وہ بڑی عورت جو ہے وہ واقعی حقدار تھی؟ نہیں، لیکن اس لیے وہ چھوٹی عورت راضی ہو گئی کہ وہ بچہ اگر جاتا بھی ہے بڑی عورت کے ہاں زندہ تو رہے گا. یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے سوچا کہ دین بھی ہمارا ہے، کعبہ بھی ہمارا ہے، کتاب بھی ہماری ہے، امت بھی ہماری ہے. اب اگر ایک شخص لڑنے آیا ہے تو دونوں طرف سے خون ریزی ہوتی ہے، تو آپ نے معاہدوں کے ساتھ، شرائط کے ساتھ وہ صلح کر لی اور معاملہ ان کے سپرد کر دی. علماء کرام نے اپنی کتابوں میں شرائط کا ذکر کیا ہے، کسی نے کم کسی نے زیادہ. میں نے ان میں سے کوئی 5-6 شرائط جو ہے نا موٹی موٹی جو اکثر کتابوں میں ہیں وہ قلم بند کی ہیں اپنی کتاب صلح الامام الحسن علیہ السلام میں. اور وہ یہ ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کو ملک یا جو ہماری خلافت جو ہم تک 30 سال پورے ہو رہے ہیں اس کے بعد جو مملکت ہے وہ ہم تمہیں سپرد کر رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے بعد اس کو مجلس شورا میں لے جاؤ گے، اپنی مرضی سے کسی کو نامزد نہیں کرو گے. ایک یہ تھی. دوسری یہ تھی کہ کتاب و سنت کے مطابق تمہیں چلنا ہوگا. تیسری شرط یہ تھی کہ خلفاء راشدین کی سیرت کے مطابق تمہیں چلنا ہوگا. اب اس میں ایک باریکی ہے، کتاب و سنت ہی لکھوانا کافی تھا، لیکن اس میں ایک باریکی یہ ہے کہ تمام لوگ کتاب و سنت کی باریکیوں کو نہیں جانتے، لیکن پوری پبلک یہ جانتی ہے کہ اس بادشاہ سے پہلے یا اس خلیفہ سے پہلے جو خلیفہ تھا
یہ شخص جو اب بن رہا ہے اس سے پہلے جو جو گزر گئے ہیں وہ کیسے تھے، کس طرح گزار گئے، اس کو ان پڑھ شخص بھی جانتا ہے۔ اس لیے امام حسن مجتبیٰ نے کتاب اور سنت کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھوایا کہ سابقین خلفائے راشدین جو ہیں تمہیں ان کی سیرت پر چلنا ہوگا، تو انہوں نے اس کو تسلیم کیا، مانا۔ ایک شرط یہ بھی تھی، اور میں بڑے درد کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں، بڑا افسوس ہے کہ امام پاک نے فرمایا ہم تمہیں یہ سلطنت سپرد تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد تم یہ ہمارے ساتھ طے کرو کہ تم ہمارے بابا کو برا نہیں کہو گے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اس وقت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب یہ الفاظ لکھ رہے ہوں گے یا ادا کر رہے ہوں گے، اور لکھنے والا کوئی لکھ رہا ہوگا، تو آپ کے ساتھ کیا بیتتی ہوگی، کیا گزر رہی ہوگی، کیا کیفیت ہوگی۔ تو ابن کثیر تک نے لکھا ہے کہ پہلے ابن کثیر اور ابو الفداء المختصر فی اخبار البشر والا وہ سب لکھتے ہیں کہ پہلے تو کہا گیا کہ ہم یہ شرط قبول نہیں کرتے۔ ہاں، پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلے ایسا کر لیں کہ جب ہم سن رہے ہوں تو اس وقت انہیں برا نہیں کہا جائے گا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اب آپ پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ آیا یہ شرائط جو طے کی گئیں ان پر عمل درآمد بھی ہوا؟ بہت بڑا سوال ہے۔ ہاں، بہت بڑا سوال ہے، لیکن میں آپ کو دو ٹوک عرض کروں گا کہ کسی شرط پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا، کسی ایک شرط پر بھی۔ یہ شرائط جو ہے یہ معاہدہ ہے، تو معاہدہ جو ہوتا ہے اس میں جانبین پابند ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ ایک معاہدہ تھا کہ معاویہ کی وفات تک مملکت اس کے سپرد رہے گی، اور اس کے بعد وہ کسی کو نہیں بنیں گے۔ تو اس شرط کو چونکہ لکھا گیا تھا، اس شرط پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو تو وقت سے پہلے ہی راستے سے ہٹا دیا گیا، اور جب ان کی شہادت ہو گئی تو ان کی شہادت پر بھی خوشی منائی گئی، غم نہیں منایا، جیسا کہ سنن نبی داود میں ہے۔ اس کو مصیبت نہیں سمجھا، لوگوں نے کہا کیا ان کا اچانک شہید ہو جانا مصیبت نہیں ہے؟ تو وہ خود جو ہے وہ کہنے لگے تم اس کو مصیبت کیوں سمجھتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے پر، یہ ابو داود کی حدیث ہے، یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ تو وہ تو 10 سال پہلے، امیر شام کی وفات سے 10 سال پہلے چلے گئے، اور یہ 10 سال بعد زندہ رہے، لیکن ان کی وفات کے فوراً بعد ہی پورے 10 سال 60 ہجری تک جو ہیں، ان 10 سالوں میں مسلسل وہ اپنے بیٹے کی ولی عہدی کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن دوسری طرف سے اہل بیت کی طرف سے امام علی مقام علیہ السلام جو ہیں وہ فرماتے رہے کہ ہم معاہدہ جو کیا ہوا ہے ہمارے بھائی نے، ہم اس معاہدہ پر بیٹھے ہیں۔ چونکہ ایک مرتبہ مروان نے خط لکھ دیا امیر شام کو کہ لوگ حسین کے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں معاملہ جو ہے نا گڑبڑ ہو رہا ہے۔ تو امیر شام نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کے بھیجا کہ میں سن رہا ہوں کہ تیرے پاس لوگ آتے ہیں اور یہ معاملات ہو رہے ہیں، یاد رکھ اگر تو نے ہمارے خلاف کچھ کیا تو پھر میں بھی کچھ کروں گا، دھمکی دی۔ تو اور دین میں اور اس معاملے میں فتنہ نہ ڈالیں۔ تو آپ نے فرمایا جو کچھ تجھے پہنچا ہے ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے، ہم اپنے بھائی کے کیے ہوئے معاہدہ پر قائم ہیں۔ رہ گئی فتنہ کی بات، تو میرے نزدیک تجھ جیسا آدمی اقتدار پر رہے اس سے بڑا فتنہ ہی کوئی نہیں، اور میں رب تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہوں کہ تو اقتدار پر بیٹھا ہوا ہے اور میں کچھ کر نہیں پا رہا۔ یہ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے۔